ہمارا یقین ہے کہ جس طرح بدر میں شہید ہونے والے اللہ کی جنت کے مہمان ہیں، جس طرح احد میں شہید ہونے والے اللہ کی جنت کے مہمان ہیں، جس طرح خندق میں، جس طرح تبوک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے، مدینے کی ریاست بنانے والے، اس دنیا میں دو ہی ریاستیں قائم ہوئی ہیں جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے ملک تو بے شمار ہیں، مسلمانوں کی ریاستیں تو بے شمار ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد کے اوپر، کلمے کی بنیاد کے اوپر، دو قومی نظریے کے اوپر اور اسلامی سوچ کے اوپر جو ملک قائم ہوئے ہیں، جو ریاستیں قائم ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ملک، ایک ریاست مدینہ المنورہ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی اور جس کو قائم کرنے کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، محنت کی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیت صرف کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ المنورہ اسلامی ریاست باز وجود میں آئی، اللہ نے اس کو وسعت دی اور پھر پھیلتی چلی گئی۔ لیکن میں بات کر رہا تھا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی شہادتیں وہ کبھی رائگاں نہیں جائیں گی، اسی طرح پاکستان بنانے کے لیے اس اسلامی سوچ کے اوپر، لا الہ محمد رسول اللہ، اس نظریے کے اوپر، اس کلمے اور اس اسلام کی سوچ کے اوپر جو ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، کوشش کی ہے، وہ بھی کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ مردہ نہیں بلکہ وہی تو زندہ ہیں، اللہ کے ہاں مقام پا گئے ہیں، اللہ ان کو عزت عطا کر دی ہے، اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے ہیں۔ فرمایا وَالْأَحْيَاءُ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ نے شہداء کو، جو اللہ نے شہیدوں کو مقام دیے ہیں، اللہ نے جو ان کو رتبہ دیا ہے، جو اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے، تم ان کی عزت کو، ان کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جن لوگوں نے، جن ہمارے بزرگوں نے، جن نوجوانوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں پیش کی، انشاءاللہ وہ اسلام کے شہید ہیں، وہ اللہ کی جنت کے مہمان ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ اسی جنت کے مہمان ہیں جس جنت کے وارث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ کون؟ اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کے اندر قربانی دینے والے کون؟ اللہ اکبر۔ ان کی داستانیں اگر بیان کرنی شروع کر دیں تو اللہ کی قسم روح کانپ جائے، کلیجے منہ کو آ جائے۔ یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں، کوئی کہانیاں نہیں، ایک حقیقی داستانیں ہیں۔ اور ابھی تو ایک صدی مکمل نہیں ہوئی، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ ان کہانیوں کو، ان داستانوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور شہداء کا تذکرہ کرنے سے، شہداء کا ذکر کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اور شہداء ان کا تذکرہ کرنے سے حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ ہمارے شہداء، وہ ہماری مائیں، وہ ہمارے نوجوان، وہ ہمارے مسلمان جنہوں نے اس ملک کے لیے محنت اور کوشش کی، اپنی قربانیاں پیش کی، ان کی عظمت کو سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے۔ کس قدر انہوں نے مشکلات اور قربانیاں اور ظلم کو برداشت کیا، اور پاکستان کیسے باز وجود میں آیا، یہ ملک جس میں ہم موجود ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوان کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اور پاکستان سے بہتر تھا کہ کہیں یورپ میں پیدا ہوتے، اور ان کو علم نہیں، ان کو شعور نہیں، یا
तो उनको इस्लाम की सोच उनके दिलो दिमाग से खत्म हो गई है, या उन्होंने अपने बड़ों की दास्तान नहीं सुनी। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअमवालिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने बंदों से, ईमान वाले बंदों से सौदा कर लिया। अल्लाह किस चीज का सौदा किया है? अल्लाह कहता है मैंने उनसे बात की है, मैंने उनसे बात की है, सौदा किया है और ये बात तय हो गई है। अल्लाह सौदा हुआ क्या है, बात तय क्या हुई है? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम बिअमवालिहिम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। फरमाया कि मैंने ईमान वालों से सौदा कर लिया है कि अपनी जानें, अपना माल तुम मेरे लिए वक्फ कर दो, पेश कर दो। मेरा तुम्हारे साथ वादा है, इसकी कीमत मैं रब तुम्हें अदा करूंगा कि इसके बदले में अपनी जन्नत में तुम्हें अदा करूंगा।